السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مورے جان بھابھی ماں کو حاتم کے ساتھ پھر سے شہر لے کر گئی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جب بھی جاتے شہر والے گھر میں 2-3 دن ضرور رکتے کیونکہ ایک ساتھ ہی شاپنگ کرنی ہوتی تھی، مگر زالے کے آنے کے بعد پہلی دفعہ دونوں خواتین چلی گئیں۔ گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی، پھر بھی زالے کا دل گھبرا رہا تھا۔ باہر برستی بارش کو دیکھ کر اس کا دل بے تاب ہوا باہر نکلنے کو۔ وہ حویلی کی چھت پر آ گئی۔ رات کے اس پہر ہر خطرے سے بے فکر ہو کر وہ وہاں بھیگنے لگی۔ زالے بیمار پڑ جاؤ گی، میں کہہ رہی ہوں، تمہیں کوئی دوا نہیں دوں گی اور 2 دن کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بارش میں بھیگنے کے ساتھ گل بانو کی دھمکیوں سے قہقہ لگانے پر مجبور کر دیتی تھی، جن پر گل بانو نے خود کبھی عمل نہیں کرنا ہوتا تھا۔ بارش کے ساتھ گل بانو کی یاد پر اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں، وہ مگر جلد ہی قابو پا گئی۔ بارش میں آنکھیں موندے ارد گرد سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن کھڑی تھی۔ گلریز خان اپنے سامنے اتنا حسین منظر دیکھ کر محبت سا رہ گیا۔ واقعی ہی وہ کوئی اپسرا ہی اتری ہوئی تھی۔ حویلی میں بارش میں بھیگنے سے اس کے کپڑے مکمل طور پر جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ جو موسم کو دیکھتے ہی چھت پر آیا تھا، اب اپنے آنے پر اتنا حسین منظر دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے، مگر جو بھی تھی اسے بری طرح اپنے طرف متوجہ کر چکی تھی۔ تبھی حاتم اسے ڈھونڈتا چھت پر آیا۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں آتے ہی بارش میں نہانے کا شوق پورا کرنا تھا۔ وہ جو اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکا تھا، اسے مدہوش کھڑا دیکھ کر اس کی نظریں اس کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کا دماغ میں سوئیاں سی چبھ گئی تھیں، جبکہ زالے ان دونوں سے بے پرواہ آنکھیں بند کیے ماحول میں چھائے سکوت اور بارش کی کنمن میں مگن تھی۔ حاتم گلریز کے سامنے آیا۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ وہ میں نہیں سمجھ آیا کہ کیا بولے۔ اس لڑکی کا یقیناً حویلی سے کوئی تعلق تھا، تبھی وہ اتنی بے تکلفی سے یہاں گھوم رہی تھی۔ حاتم کے تیور دیکھ کر وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ حویلی کی عورتوں کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ اپنے بازو میں ہونے والی تکلیف کے باعث زالے نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے حاتم کو دیکھ کر پیچھے کو ہوئی۔ اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ جسم نہیں سنبھالا جا رہا تو اس کو آگ لگا دو، ورنہ غیر مردوں کو لبھاتی ہوئی نظر آئی تو میں خود آگ لگا دوں گا تمہیں۔ سرخ آنکھوں سے گھورتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بیلنس نہ کر سکی اور اوندھے منہ گری۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، اپنا گرتا ہوا وجود، خونخوار نظریں۔ اسے ایسے لگا جیسے اسے حاتم پہلے بھی جھٹک چکا ہے، مگر کب؟ اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ بھلا وہ کب غیر مردوں کو لبھانے لگی؟ بے آواز روتے روتے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ جب عصر مغرب میں ڈھلی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ ریشما، زالے کہاں ہے؟ حاتم گلریز کو روانہ کرنے کے بعد حویلی واپس آیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ چھوٹے خان، وہ تو کب کی چھت پر گئی ہے، پھر واپس نہیں آئی۔ ریشما کی بات سننے کے بعد اس کا ماتھا پرشکن ہوا تھا۔ وہ اوپر آیا جہاں وہ بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ فرش ابھی بھی گیلا تھا اور سردی بہت تھی، مگر وہ لڑکی ایسے بے پرواہ انداز دیکھتا کھولتا ہوا اس کے سر پر آ پہنچا۔ اے لڑکی، اٹھو، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے جہاں تم آرام فرما رہی ہو۔ لہجہ تلخی سے بھرپور تھا، مگر اس پر کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر وہ اس کا بازو پکڑے اس کو ہلانے لگا، مگر وہ اتنی سردی میں دہک رہی تھی، یقیناً سردی میں بھیگنا اور اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ وہ اسے اپنے بازو میں اٹھایا، اپنے کمرے میں لے آیا، کیونکہ اس کے کمرے تک لے جانے تک یقیناً ملازموں کی اس پر نگاہ پڑتی، مگر وہ فی الحال ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد ناچارن اسے ریشما کی مدد لینی پڑی، جو اس کے کپڑے اٹھائے اس کو چینج کروانے میں مدد دینے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مشکل سے چینج کرتی بستر پر بے سدھ پڑی۔ ریشم اب حاتم کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ رکو، زالے سے متعلق کوئی بھی بات تم مورے جان اور زرتاج سے نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ جی خان بہتر۔ اس کے لہجے کا درج پن کہاں وہ بھلا زبان کھول سکتی تھی؟ ایک نظر پرسکون نظر آتی زالے پر ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی۔
حاتب دروازہ بند کرتا اس کے برابر آ کر لیٹا۔ اب وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ بے تحاشا سفید رنگت پر کشمیری سیبوں جیسا لال گلال، گلابی اور گلابی ہونٹ، آنکھیں پر سیاہ فلک پلکیں، بند آنکھوں پہ بھی اپنے اندر کی خوبصورتی بیان کر رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 16-17 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے وجود کے بلغم اسے ایک دوشیزہ دکھا رہے تھے۔ لمبے بالوں کی چوٹی ویسے ہی کیلی سائڈ پر پڑی تھی۔ وہ واقعی ہی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ حاتب کو لگا اگر وہ مزید وہاں رکا تو یقیناً کسی گناہ کار کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ پھر اپنی سوچوں پر خود ہی مسکرا دیا۔ کہیں سے بھی وہ حاتب سے چھوٹی نہیں لگ رہی تھی، جو یقیناً اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اسے سوچتے ہی اس کی سوچوں کا محور زرتاج بنی۔ نہ جانے کس کے انتظار میں آج تک وہ زرتاج کو نہیں اپنا سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنا جھوٹا بھرم رکھنے کو وہ مورے کے سامنے چپ تھی۔ وہ اس لیے کبھی کسی درگاہ پہ جاتی تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ جس عورت کو شوہر کا بستر ہی مہیا نہیں تھا، وہ بھلا کیا اس حویلی کو وارث دیتی؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، مگر شرمندگی نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ آئی۔ وہ شاید اسے بیوی کا درجہ دے بھی لیتا، کیونکہ مورے جان اور دادا سائیں کے کہنے پر جب زرتاج سے نکاح کر سکتا تھا، ان کی سرفروشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر وہ چپ تھا کسی مصلحت کے تحت، ورنہ اس کے دل میں کئی طوفان چھپے بیٹھے تھے۔ دلال خان افریدی کے سامنے جب سہمی ہوئی چڑیا کو لایا گیا، ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہ جو پڑھ لکھ کر اس قبیلے کی روایت توڑنا چاہتے تھے، پھر بھی اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے وہ ہار مان گئے، مگر وہ آج پہلی بار اس بچی کو دیکھ رہے تھے جسے اپنے بڑے بیٹے کے خون بہا میں لائے تھے۔ ادھر آؤ لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ کڑک آواز سن کر وہ سہم گئی۔ زالے، تھوک نکلا اپنا تعارف کروایا، کیونکہ ان کی آنکھوں کی سختی اسے مزید سہما رہی تھی۔ انہوں نے سامنے موجود گلبانوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہاری ماں اور بابا، آج سے تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گی، مگر اس حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ زالے نے سامنے موجود اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ گلبانوں نے بھاگ کر اسے اپنے پروں میں سمیٹا تھا، جبکہ شیر خان کا چہرہ کسی تاثر سے عاری تھا۔ آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر دھیان رہے وقت آنے پر اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ گلبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی ممتا کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس کی گود ہری ہو گئی تھی۔ دلال خان ان لوگوں پر نظر ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ گلبانو زالے کے ساتھ اپنے سرونٹ کوارٹر آ گئی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے ذہنی نقش پر بہت ساری یادیں بھول چکی تھی، مگر کچھ یاد تھا تو کسی نے اس کا ہاتھ ایک عورت سے چھڑایا تھا، اور پھر کسی نے اس کا ہاتھ ایک گلبانو کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس بیچ کے درمیان کیا ہوا تھا وہ بھول چکی تھی۔ گلبانو حویلی کا کام کرنے جاتی تو اسے گھر میں بند کر جاتی، پھر وہ جب کچھ سمجھدار ہوئی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر اندر کبھی نہیں لے گئی، وہیں صحن میں حویلی کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ ان بچوں سے مانوس ہو گئی جو کہ دائم اور پریشے تھے۔ ایک دن حویلی سے ایک جنازہ اٹھتے اس نے دیکھا۔ سفید کفن میں ملبوس کون تھا اور کون کہاں لے کر جا رہے تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا، مگر 2 دن بعد دائم اور پریشے جب کھیلنے نہیں آئے، بالآخر اسے خود ہی گلبانو سے پوچھ لیا وہ کون تھا جس کو حویلی والے چارپائی پر لے کے گئے ہیں اور واپس نہیں لائے۔ بیٹی، وہ داور خان تھا، اس علاقے کا حاکم، مگر اپنے گھر کی جلائی آگ میں خود ہی جل کے مر گیا۔ گلبانو کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تبھی شیر خان اندر آیا۔ کس کا سوگ منا رہی ہو تم، اپنے پرانے شوہر کے مرنے کا یا پھر بیٹی کے بیوہ ہونے کا؟ گلبانو نے صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پرانا شوہر کیا ہوتا ہے اماں؟ 12 سال زالے کی بات پر وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات تھی کہ کٹنے نہیں آ رہی تھی۔ حاتب صوفے پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بہتر تھا اس مصیبت کو اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچا اور پھر اسے اٹھائے اس کے کمرے میں لے آیا۔ زالے کی آنکھ اپنے اوپر جھکے وجود کو محسوس کر کر کھلی۔ بے ساختہ اس کی چیخ لبوں سے نکلی، جسے حاتب نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے درمیان میں ہی روک دیا۔ وہ اسے اپنے سامنے اتنی قریب دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں، جبکہ اس کی آنکھیں حاتب کو سرفراز کر گئیں۔ وہ بے ساختہ اس کی ہونٹوں پر جھکا۔ زالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی حواس بیدار ہوئے خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی، مگر حاتب شاید ابھی بھی ماحول کی فسوق خیزی کا شکار تھا۔ تبھی زالے کا ہاتھ اٹھا اور کمرے میں پھیلے فسوق کو توڑا۔
حاتب حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو حاتب لالا، میں پریشے جیسی ہوں اس گھر میں۔ اگر مورے جان نے مجھے رکھا ہے تو کسی اعتماد کے تحت آپ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں سب کو آپ کا مکروہ چہرہ دکھاؤں گی۔ میں مورے جان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی، کیسے آپ نے میری عزت پر۔ وہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی، جبکہ حاتب ابھی بھی اپنے گال پر اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی حاتب خان افریدی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم دو کوڑی کی لڑکی۔ اس پر جھپٹتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، جبکہ ظالے کو ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا وہ کیا کر چکی ہے۔ مجھے معاف کر دے حاتب لالا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ حاتب اسے بیڈ پر گراتے اس کی جانب جھکا۔ دوپٹے سے تو وہ پہلے ہی آزاد ٹھہری تھی، اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں پر رکھے شاید وہ اپنی عزت کی پامالی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حاتب نے اس سہمی چڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا، پیچھے ہٹتے لمبے لمبے ٹانگ بھرتا اس کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ پھر بخار میں بھنک رہی تھی۔ ریشما نے مورے جان کو کال کر کے اس کی طبیعت سے آگاہ کیا تو وہ زرتاج کو چھوڑے فوراً حویلی پہنچی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی اس پر صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکے جا رہی تھی۔ شمشیر ان کا خاص ملازم ڈاکٹر کو لے آیا، جس کے مطابق بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ اور پھر مورے جان نے سب نوکروں کو لائن میں کھڑا کر کے اس کی اتنی لاپرواہی برتنے پر سخت سستنائی۔ اس کا کملایا ہوا رنگ انہیں وہم میں ڈالنے لگا، کوئی بھوت پریت نہ عاشق ہو گیا ہو۔ مورے جان کی بات سنتی ریشما منہ پر دوپٹہ رکھے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، کس لیے ہنس رہی ہو؟ اتنی نازک حالت میں مورے جان کو اس کا ہنسنا اچھا نہیں لگا۔ کچھ نہیں دی جان، بس دیکھو ریشما، اگر کچھ ایسا ہے جو ہم سے چھپا نہیں ہونا چاہیے پھر بھی تم چھپا رہی ہو تو یاد رکھنا ہم تمہیں زندہ زندان میں ڈال دیں گے۔ ریشما کے تاثر ایک دم پھیکے پڑے تھے۔ دی جان، وہ رات والا واقعہ ان کے گوش و گزار کیا۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات ادھر ہی ختم کر دیں۔ اب آپ لوگ جائیں، ہم بھی اپنے کمرے میں آرام کریں گے۔ حاتب آئے تو انہیں ہمارے کمرے میں بھیجیے گا۔ ایک نظر پرسکون سوئی ظالے پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی مورے جان، بلایا آپ نے؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جائے نماز پر بیٹھی اپنی ماں پر ڈالی۔ حاتب، تو پھر کیا سوچا تم نے ہماری بات کے متعلق؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ حاتب کے چہرے کے زاویے دیکھنے لگی جو بالکل سپاٹ تھے۔ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ مورے وہ نظریں جھکاتا ان کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم ظالے کو باقاعدہ تمہارے ساتھ رخصت کروائیں گے۔ ان کی بات اندر داخل ہوتی زرتاج کے قدم جکڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اپتی جان؟ آپ بھلا کیسے اپنے بیٹے کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتے؟ وہ لڑکی جسے آپ نے اس گھر کی نوکرانی بنا دیا، اسے ہمارے سروں پر بٹھا رہی ہیں تم؟ حاتب خان اس کی خوبصورتی پر مر مٹے نہ اس لیے اپنے باپ کی دادشاہ کے ساتھ نکاح پڑھوانے پر راضی ہو گئے ہو؟ تف ہے تم پر۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے یوں ہی حاتب کی جانب دیکھا۔ ایک تھپڑ پڑا تھا دی جان کی طرف سے۔ ڈوب مرو زرتاج گل، تم اپنے محروم ماموں کی ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ جانتی کیا ہو تم اس رشتے کے بارے میں جو اتنا بول رہی ہو؟ حاتب نے ایک کہلبساتی نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ظالے افق ہوتے چہرے کے ساتھ رکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہو۔ تراشا، حاتب کے باپ کی تراشا، مطلب تلاور خان۔ اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی اور گم ہوتے حواسوں میں اس نے جو آخری بار چہرہ دیکھا وہ حاتب کا تھا جو اس پر جھکا اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ دائم پریشے، جب کھیلتے اس نے اکثر ان کے لالا کو ان سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، مگر اس کا بھی دل چاہتا تھا حاتب اس سے بھی یوں ہی پیار کرے، مگر وہ جب بھی سامنے آتا حاتب عجیب نظروں سے اسے دیکھتا، جیسے اسے پریشے اور دائم کے ساتھ اس کا کھیلنا پسند نہ ہو۔ اس گھر میں ایک اور بھی ہستی کی وہ ناپسندیدہ تھی، وہ تھی حاتب خان کی بیوی زرتاج گل۔ ان دونوں کی اس قدر وجہ نفرت وہ 16 سال تک کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ماں، یہ بھابھی ماں کیا واقعی ہی حاتب لالا کی بیوی ہے؟ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی شعور کی منزل طے کروائی۔ ہاں گڑیا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ ان کے بیٹے ہوں۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنس پڑی۔ عمروں کا فرق صاف نظر آتا ہے، 25 سال کا حاتب اور 37 کا ہنسا عبور کرتی زرتاج گل کہیں سے بھی حاتب لالا کے جوڑ کی نہ تھی، مگر نہ جانے کیا مجبوری تھی جو انہوں نے اپنے سے 2 گنا بڑی عورت سے شادی کر لی۔ دیکھنے والے سوچ سکتے تھے کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ حویلی والوں سے بے جوڑ رشتے کا پوچھتے۔
اکثر گل بانو اور شیر خان کو اس بات پر جھگڑا کرتے دیکھتی تھی جو اسے کہتا تھا ضالع کو ہر راز سے آگاہ کر دو، مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کرنے کا کہتی، اور آج وقت نے انتظار ہی نہیں کیا، اس کے سامنے کڑوی حقیقتیں لا کر رکھ دی۔ نہ جانے ابھی کون سے ایسے راز تھے جن سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ ادھورے قصے اور ادھورے خواب سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتے۔ ضالع ان ادھوری حقیقتوں سے آگاہ ہوتے ہی پل پل بے چینی میں گزار رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے بنا کسی سے کوئی بات کیے خود کو اپنے کمرے میں مکین کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کس کو اپنا غصہ ناراضگی دکھا رہی ہے، ان لوگوں کو جو اس کے اپنے ہی نہیں تھے۔ دی جان بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ضالع بیٹی، ہم تمہیں بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے، مگر ضالع نے ایک نگاہ مورے جان پر کی جو شرمندہ دکھائی دینے لگی تھی۔ مورے جان، ہمیں ایسی ظالم حقیقتوں سے آشنا نہ کروائیں جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوں، ہمیں اپنی طلسمی خوابوں کے محل میں رہنے دیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ مورے جان نے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ضالع، اس گھر میں کوئی بھی آپ سے زبردستی نہیں کرے گا کسی معاملے میں بھی، جب تک آپ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ پہلے بھی تلار خان اور ہم نے گل بانو اور شیر خان سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ وہ 18 سال تک آپ کو حویلی کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں گے، مگر برا ہوا اس وقت کا جو دو جوان خوبصورت لوگوں کو اپنے چکر میں بہا کر لے گیا۔ ہم اپنی ممتا سے مجبور ہو گئے ضالع، ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے، ہم چاہتے ہیں حاتب کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیں۔ ضالع کے دماغ میں دھماکہ ہوا، پہلے دلاور خان اور اب حاتب لالا۔ نہیں دی جان، ہم حاتب لالا سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بھابھی ماں ہمیں مار دیں گی، وہ پہلے ہی ہم سے بہت نفرت کرتی ہے، ہم دائم لالا سے شادی کر لیں گے۔ مورے جان نے اس کے نہ سمجھ انداز کو دیکھا اور چپ رہ گئیں۔ حاتب، ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا فیصلہ کچھ زیادہ جلد بازی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ضالع کی تمام بات اس کے گوش و گزار کی، اس کے ماتھے پر واضح سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ مورے جان، آپ ایک بار پھر سے اس حویلی میں شادیانے بجانے کی تیاری کریں، ضالع کو منانے کی ذمہ داری ہم پر چھوڑیں۔ دیکھیں حاتب، وہ معصوم ہے، تمہارے دارجی ہمیشہ اس معاملے سے خدا سے ڈرتے رہے ہیں، کچھ ایسا ویسا کر کے اس کی روح کو دکھی مت کرنا۔ مورے جان کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو حاتم خان کو اپنی اداؤں سے پھنسا کے الجھا کے تم مجھ سے چھین لو گی؟ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے ضالع، میں خاندانی بیوی ہوں اور رہوں گی۔ تم کیا ہو جس کو اپنے اصل ماں باپ تک کا نہیں پتا، ایک بنی کی گئی لڑکی زرتاج گل کا مقابلہ کرے گی، کبھی اس بھول میں مت رہنا۔ لڑکی اس گھر میں اور حاتب کے لیے میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے آگے بچھاڑا ہے، تو کیا چیز ہے؟ ضالع خوفزدہ سی بھابھی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کا آج کا روپ پچھلے برسوں سے بھی زیادہ برا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی ماں، وہ ہلکا سا ممنائی جب زرتاج نے اس کا چہرہ اپنے رخت ہاتھوں میں لیا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر چاہو تو اس حویلی سے بھاگ جاؤ، میں مدد کروں گی، دوسری صورت میں میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے تیار رہنا۔ کتنی دیر وہ زرتاج گل کی باتیں سوچتی رہی، اس کے جملوں کی باز گشت اسے کسی طرح چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچتی، اپنا سامان سمیٹتی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حویلی کی پچھلی جانب زرتاج گل ہاتھوں میں ایک بیگ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے لڑکی، امید ہے تمہارا سفر آخرت اچھا گزرے۔ دومینی انداز میں کہتی وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ایک ہولا سا اس کے سامنے گیٹ پار کر گیا۔ ایک اور بازی زرتاج گل نے اپنے نام کر لی۔ لڑکی دل میں مسکراتی وہ حاتب کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ اب جو کرنے والی تھی وہ ضالع کا سفر آخرت بننے والا تھا۔ خدا میرے دشمنوں کو سلامت رکھے۔ حاتم کے کمرے کی طرف بڑھتے بند ہوتے گیٹ کو دیکھتی بڑبڑائی، اٹھ جاؤ حاتب خان، تم جس کو عزت بنانے کا سوچ رہے تھے وہ گھر کے ملازم کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ رہی ہے۔ حاتب کو اٹھاتی وہ دی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح ملازموں کو اکٹھا کرنے لگا۔ مورے جان بھی ہانپتی کانپتی اس تک پہنچی۔ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے مورے جان، وہ ابھی بھی اپنے بیٹے کے سامنے مجرم بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ضالع کو بھی پکڑ کر اس کے سامنے لایا گیا، بنا نوکروں کے لحاظ کیے۔ حاتب خان افریدی نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھیں جہاں وہ ضالع کی جگہ ریشما کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے بری حالت تو زرتاج گل کی تھی۔ ریشما، تم ضالع کہاں ہے؟ مورے جان نے آگے بڑھتے اسے بالوں سے پکڑا، جبکہ وہ ان سے معافی مانگتے رونے لگ گئی تھی۔